الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ بكل حول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، اب تھک تو نہیں گئے؟ کوئی ناراضگی تو نہیں ہے؟ چلیں ایک بار درود پاک پڑھا ہے، ایک بار مزید کوشش کریں گے، سارے احباب مل کے پڑھیں گے۔ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ چیخنا نہیں ہے، گلا نہیں پھاڑنا، بلکہ کیا کرنا ہے، جتنی بھی محبت ہے نا ساری جمع کر کے ایک بار حضور نبی کریم علیہ السلام کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے یاد کرنا۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اکثر پڑھتے ہیں، یاد نہیں کرتے۔ علی امام اہل سنت نے یاد کرنے کو کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں صرف ادھر سے، کوئی دیوار دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ نہیں، ایک بار تو چلو جیسے پڑھ لیا سو پڑھ لیا، ایک بار ان کو یاد کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا چھت کو نہ دیکھیے گا، دائیں نہ دیکھیے گا، بائیں نہ دیکھیے گا، زمین سے نہ کھیلیے گا، خارش نہ کیجئے گا۔ آپ حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، کوشش کیجئے گا کہ آپ بھی انہیں دیکھیے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب ہو سکتا ہے دیکھنے کے حوالے سے آپ کے دل میں کوئی بات آئے، بھئی مولوی اور نکی دی گل کر چڑی، ہم کیسے دیکھیں؟ ادھر دیوار، ادھر دیوار، ادھر دیوار، اوپر چھت، نیچے زمین، پیچھے دیوار، تو ہم کیسے دیکھیں؟ میں بھی اس دیوار پہ گفتگو نہیں کروں گا، میں نے آپ کی مان لی کہ دیوار ہے، بس آپ ایک میری بھی مان لیں۔ یہ دیوار آپ کے لیے دیوار ہے، یہ دیوار میرے لیے دیوار ہے، یہ دیوار ان کے لیے دیوار نہیں ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، لیکن دکھ یہ ہے دیکھنے کا شوق کسے ہے؟ کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے یو کے جانا ہے، دیکھنے کا شوق کسے ہے؟ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی کسی نے کوٹھی چاہیے دیئے، کسی نے گڈی چاہیے دیئے، کسی نے بوڑھی چاہیے دیئے، ہمیں چاہنے والا ہے کوئی نہیں، سب کچھ ہے حضرت، سب کچھ ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ محنت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اتھوں پڑھنے ہیں، اتھوں نہیں ہے۔ کوشش فرمایا کریں دونوں کو ملانے کی، اور یہ میری بات یاد رکھیں، جس دن آپ نے دونوں کو ملا کے پڑھ دیا نا تو وہ پھر دن ہی وکھرا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو دل ان پہ درود پڑھتے ہیں نا، وہ ان دلوں کو پھر قادر آباد میں رہنے بھی نہیں دیتے، وہ ان دلوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ جسم قادر آباد میں رہے گا، دل مدینہ پاک میں ہوگا۔
اعظم چشتی نے اسی لیے کہا تھا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ محنت ہی نہیں کرتا، بے یقینی سے تو ہم پڑھتے ہیں۔ اور آج پتہ ہے ہمارا کیا حال ہے، ہمیں کو بندہ آ کے بتا دے نا حضرت آپ اس کو سادہ کر دیں یار، ایکو والے بھائی آپ اس کو ایکو کھولتے جا رہے ہیں آہستہ، نہ میں نے کو ٹپا پڑھنا ہے نہ میں نے کو میہ پڑھنا ہے، آپ سے گزارش کی تھی کہ اس کو سادہ کر دیں، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، آپ اس کو سادہ فرما دیں، بس آواز کھول دیں، آپ اس کی کو آہستہ آہستہ کھولتے جا رہے ہیں، مجھے بالکل کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، بس اتنا کرم کریں میری آواز بآسانی ان تک جا سکے، ایکو نہ کھولے، مجھے جنہوں پنجابی جگہ آواز آ رہی ہوں دی ہے، یہ آواز سادی سی آواز دیں آپ ہمیں، جیسے یہ مسجد کے سپیکر نہیں ہوتے ایسے سادہ کر دیں آپ اس کو، بس یہ دیکھیں نا کتنی چیخ ہے آپ کی یہ آواز میں، سادہ کر دیں اس کو، ایکو شیکو سارا کچھ بند کر دیں، اس کا آواز کھول دیں، بس سادہ کر کے آواز کھول دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا ہے، انشاءاللہ اگر لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی وہ کوئی نہ کوئی بول پڑے گا، آپ نے نہیں ٹینشن لینی اس بات کی، آپ اس کو سادہ رکھیں بس، ٹھیک ہے جی۔ تو صرف کیا ہے، بے یقینی ہے، ہم بے یقینی سے پڑھتے ہیں، یقین سے کہاں پڑھتے ہیں، ہمارے ایمان کا یہ حال ہے۔ آج کو بندہ آ کے ہمیں بتائے نا کہ پھالی ایک چھپڑے تو میں جانا جانا وہ ڈگ پیا تو میں ٹھیک ہو گیا، اگلے دن سارے قادر آباد نے بس کرا کے چھپڑ جنان ٹر جانا، میں نے بات غلط تو نہیں کی، اسی طرح ہے، مسجد میں آنے کو کوئی تیار نہیں، قرآن کھولنے کو کوئی تیار نہیں، درود پڑھنے کو کوئی تیار نہیں، یا کہ نہ پڑھ نہیں پڑھے ہو جائے گا نا، نہیں ہو جائے گا نا پڑھے ہیں، پوچھتے ہیں لوگ، تو پھر جب یہ حالت ہو پھر ہمارا چھپڑ ہی بنتا ہے۔ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں اس وقت پاکستان میں کتنے چھپڑ ہیں جہاں لوگ نہاتے ہیں جا کے، جو قوم قرآن چھوڑے پھر چھپڑ ہی بنتا ہے، پیشاب اندر گندگی اندر جاؤ نہ ہو جا کے، جو قوم قرآن چھوڑے پھر چھپڑ کے لائق ہے حضرت، جو قوم درود چھوڑ دے، جو قوم ذکر چھوڑے پھر چھپڑ کے لائق ہے، بے یقین نہیں ہے حضرت۔ پھر اقبال رو کے کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے، چھپڑ نو مندے ہو، قرآن پاک نو، درود پاک نو، ذکر نو نہیں ہے، ایک بار یقین کے ساتھ حضرت، ٹھیک ہے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نور اللہ، ٹھیک ہے جی۔ بس کوشش فرمانا ہے جب بھی پڑھنا ہے یقین سے پڑھنا ہے، پھر دیکھو یہ یقین کرتا کیا ہے۔ اقبال نے نہیں کہا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ایٹم بم ہے، یقین کوئی نہیں ہے، وہ 313 تھے، تلواریں بھی پوری نہیں تھی، نیزے بھی پورے نہیں تھے یقین والے، 1000 پہ فاتح ٹھہرے حضرت جی، ایٹم بم ہے، ٹیکنالوجی ہے، 22 کروڑ ہیں حضرت ٹوٹل، ہم کھا جوتیاں رہے ہیں حضرت، کیوں بلا یقین کوئی نہیں حضرت، بے یقین رج کے بے یقین حضرت صاحب، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پھر اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب سہ شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، نہیں ہے یقین۔ میرے پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بندہ آ گیا، آ کے کہتا ہے حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بیلیا روز اللہ دی بارگاہ 100 بار استغفار کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے پڑھنے کو نہیں کہا، آپ نے کیا فرمایا کرنی ہے۔ اب جو بندہ حضرت جی پریشان ہوتا ہے نا وہ کوئی در نہیں چھوڑتا، وہ کوئی در نہیں چھوڑتا کہ تو خیر پہ جائے حضرت جی۔
اب ظاہر ہے وہ بھی پریشان تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا، جہاں جہاں گیا ہر ایک نے کچھ بتایا، اس نے بھی کیا، لیکن نہیں کوئی معاملہ بنا، حضرت کے پاس آ گیا تو حضرت نے کیا کہا، صرف 100 بار استغفار، وہ کئی 1000 بار پڑھ چکا تھا، کچھ نہیں ہوا، تو بڑا حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت میں نے تو کہیں 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار سے کیا ہو جائے گا؟ فرمایا بیلیا تو پاڑی چھڑیا، میں تینوں کرنا لو کہن دیا تھا، پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم پتہ استغفار کس طرح کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، بے کڑی استغفر اللہ، تو اللہ کو معافی مانگنے دیا تھا، اس طرح مانگتے ہیں معافی؟ کہاں ہے ندامت؟ تو معافی منگنے ہیں کہ تڑی لانڈے ہیں؟ کہاں ہے ندامت؟ ایسے استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کون سی استغفر اللہ بھائی؟ ایسے معافی مانگی جاتی ہے؟ دیکھو نا حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام، آپ کو پتا تھا معصوم ہے، لیکن کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس طرح ہوتا ہے، لا ربنا ظلمنا انفسنا، اس طرح ہوتا ہے میاں، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے جس طرح کی استغفار کرتے ہیں وہ استغفار کر کے اس پہ بھی استغفار کی ضرورت ہے حضرت۔ ایسے ہمارے پاس اکثر احباب آتے ہیں، جی بڑی پریشانی ہے، بھائی خود سے بتانے سے تو رہے، جو بزرگوں نے پیچھے سے دیا، ہم میں بہن جی 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ پڑھو، وہ بہن ہو رہی ہے حضرت جی اگلے دن پھر ٹپکیاں ہوندی ہیں، نہیں حضرت جی ہویا کھ نہیں، تو پھر میں کہتا ہوں بہن جی تسی اے سی لا کے کلین تے بہ کے سامنے لاچیاں رکھ کے گپا مار دیں پڑھے ہے، پڑھو ہاں ایک باری حضرت یونس علیہ السلام مار ویکھو ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے؟ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح تو نہیں نہ ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اس طرح ہوتا ہے کوئی؟ ہم طاری نہیں کرتے، ایک باری طاری کر کے کہیں ہیں پھر دیکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضرت۔ یہ شیخ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ہارون الرشید کا دور تھا، بغداد شریف میں قتل ہو گیا حضرت، شک کی بنا پہ 20 بندے گرفتار ہوئے، ایک جیسے میں اس وقت آپ کے قادر آباد میں مہمان ہوں، وہ ایک مسافر تھا بغداد شریف میں، وہ بھی پکڑا گیا، 19 بغدادی پکڑے گئے، ایک مسافر بھی پکڑا گیا۔ اب ہوا یہ کہ رات ہونے تک 19 جو تھے کوئی نہ کوئی حمایتی سفارشی جاننے والا آیا، ایک کے کر کے وہ لے گئے سب کو، حضرت اگر قتل ثابت ہوا تو میں پیش کروں گا جی، اب وہ رہ گیا اکیلا، اب وہ کیا کرے حضرت؟ جب رہ گئے نا اکیلا اور آئی رات تو اس نے رکھا سر سجدے میں، اس نے رکھا سر سجدے میں اور عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا، ہو سکتا ہے جو 19 چھوٹ کے چلے گئے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن یا اللہ کسی کا حمایتی آیا، کسی کا سفارشی آیا، کسی کا جاننے والا آیا، ہاں جی کسی کا ضامن آیا لے گیا، رب کریم ہے تو بغداد میں مسافر ہوں، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو ہے۔ اب ہاں بھائی صرف اتنا کرنا، کسی سے بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا پہلے، کسی سے بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ، اور میاں صاحب نے بتایا حضرت جی کیویں منگیدا ہے، میاں صاحب کیا عرض کرتے ہیں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ہم تڑی سے مانگتے ہیں حضرت جی، ایسا نہیں لفظ حضرت، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا، بہ کدی تم ہی ہیں بہ کدی تم ہی ہیں ایڈا یقین تے مان رکھ کے بہ کدی تم ہی ہیں، تو تے منگنا بھی بے یقینی نالے پتہ نہیں لبنا بھی ہے کہ نہیں لبنا ہے، دے ہاں کدی بہ ہاں کدی تم ہی ہیں جا کے، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں، پھر وہ خالی بھیجدا بھی نہیں ہے، کوئی مانتے رکھ کے بوے، کوئی مانند رکھ کے بوے تے صحیح میاں، علماء بیٹھے ہیں اس دروازے سے تو نمرود بھی خالی نہیں آیا تھا، علماء بیٹھے ہیں جی، تفسیر میں لکھا ہے بارش بند ہوئی تھی، وہ سارے آ گئے، ان کا تو خدا ہے بارش برسا، اس کو بھی پتا تھا میں نہ خدا ہوں نہ میں بارش برسا سکتا ہوں، اس نے بھی جناب وہ جا کے وہ پہنا اور اپنے اوپر ریت پھینکی اور گڑ گڑایا اللہ کی بارگاہ میں، رب کریم میں جانتا ہوں میں بارش نہیں برسا سکتا، بارش تو ہی برسائے گا، لیکن تیرے در پہ آیا ہوں خالی نہ بھیجنا مجھے کو۔ علماء بیٹھے ہیں،
وہ تو ایسا کریم رب ہے، حضرت نمرود خالی نہیں تھا آیا اس کے در سے، تمہیں خالی بھیجے گا، لیکن تو تڑی سے مانگتا ہے، تو تکبر سے مانگتا ہے، تو آکڑ سے مانگتا ہے. مانگنا تو دور حضرت، بڈھے ہو گئے، متھے کس گئے، گوڈے کس گئے، ہمیں آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا حضرت. دعا کی بات تو بعد میں آئے گی حضرت. 7 سال میں نے بھی امامت کے فرائض سر انجام دیے ہیں، لوگوں کی ٹور ویکھ ویکھ میں رونا نہ ہویا، مسجد چاند ڈے ایسے آتے ہیں رب کے گھر میں. حضرت سیدنا مالک بن دینار حج کے لیے چلے، اور یہ بیٹھ کے کبھی علماء سے سننا مالک بن دینار کیا آتے، اسی سارے رل جائیے جننے 22 کروڑ ہے اس ویلے پاکستان وچ، بلکہ میں کہنا حضرت جی باقی سارے بھی پالو، روئے زمین دے سارے مسلمان مل جان، مالک بن دینار کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے حضرت. وہ اتنے تقوی اتنے ایمان والے لوگ تھے حضرت، سارے پالو جی جتنے زندہ ہیں. مالک بن دینار حضرت جی اتنا بڑا نام تھا. دیکھیں حضرت حج کے لیے گئے، سواری پیش کی گئی، آپ نے سواری نہیں قبول کی، پیدل چڑھ پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور بڑا لمبا سفر ہے، فرمایا جنڈا مرضی لمبا ہوئے پیدل ہی جانا ہے. عرض کی تھی حضور سواری پہ بیٹھنے میں کوئی شرعی قباحت؟ فرمایا نہیں. حضور پھر سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو رو کے فرمانے لگے یار یہ تو بتاؤ، اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ لیکن حضرت اب مسجد میں صلح کرنے آتا کون ہے حضرت؟ بھائی کو صلح کرنا نہیں ہے، کون آتا ہے صلح کرنے مسجد میں؟ کوئی بھی نہیں. آئے ایکسرسائز کی چلے گئے. ہاں جی آئے ایکسرسائز کی چلے گئے. کون آتا ہے مسجد میں؟ جیسے انہوں منان آئیے تو این جائیے، پھر اسی این جائیے. جیسے سانو اپنے دیکھیں نا حضرت جی، جس کی آنتوں میں پخانہ ہو، جس کے مثانے میں پیشاب ہو، جس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہو، جس کے منہ میں تھوک ہو، جس کی رگوں میں خون ہو، جس کے پتے میں سفرا ہو، جس کی تلی میں سودا ہو، جو بڑا مٹی سے ہو، اس کو پھر آکڑ آکڑ کے آنا چاہیے. لیکن کی یہ کوئی بٹ دے پلے کھیچے، کوئی مہر دے پلے کھیچے، کوئی گجر دے پلے کھیچے، وہ یہ وہم نہیں تیریاں اندراں چ پخانا ہی. گجر میاں، میاں صاحب، مغل صاحب، بٹ صاحب، تڑے مسانے چ پیشاب ہے، تو کانوں آکڑن ڈیا تھا. دعا کی بات تو بعد میں آئے گی. ہمیں تو آج تک اس گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا حضرت. آتے کیسے ہیں اس میں؟ پھر کیا ہے؟ خالی آتے ہیں خالی چلے جاتے ہیں. فقیر بن کے آنا حضرت. اور لکھ لو قادر آباد والے ہو، جس دن تم اس گھر میں فقیر بن کے آؤ گے نا، وہ تمہیں بادشاہ بنا کے واپس بھیجے گا. ہاں جی ہاں. کبھی فقیر بن کے آنا میاں. ہاں این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نہیں، ایتھے آن والا نہیں کدی کو خالی گیا. کو آئے تو صحیح حضرت. آتا کون ہے حضرت؟ آتا کون ہے حضرت؟ کوئی چودھری صاحب ہیں، کوئی صاحب ہیں، کوئی صاحب. اتنے کہڑا چودھری آ گیا میاں؟ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. حضرت ساڑی چودھری پونے ہی مروا گیا حضرت جی. کبھی فقیر بن کے آنا حضرت، تمہیں بادشاہ بنا کے واپس بھیجے گا حضرت. آنا کبھی ٹرائی مارنا حضرت. اپنا بٹ جٹ رائیں میاں میں ٹوانا وٹو اس کو باہر چھوڑ آنا حضرت جی، اور فقیر بن کے آنا. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر. میں کچھ بھی نہیں، بیدک الخیر میں کچھ بھی نہیں، انک علی کل شیء قدیر. کبھی آ کے ٹرائی مارنا، کبھی آنا فقیر بن کے حضرت. بادشاہ بنا کے بھیجے گا. وہ آتا ہی کوئی نہیں حضرت، آتا ہی کوئی نہیں حضرت. اسی لیے پھر وارث شاہ کہتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے کر وزور پاون. سر سجدے میں ربا
میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو۔ لیکن ہارون اپنے شاہی پلنگ پہ لیٹا تھا، اس کو جھنجھوڑا گیا، ہارون اٹھ بیٹھا، غیب سے آواز، او ہارون تو سویا پڑا ہے، واہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، جا کے اس کو رہا کروا۔ ہارون اٹھ کے بھاگا، سارا قید خانہ ٹٹول مارا، واپس جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے، ایک بندہ سر سجدے میں رکھ کے نا اپنے اللہ کو پکار رہا ہے۔ میں چلو کتاب نہیں، آپ کو اپنی، جیسے حضرت آپ کے قادر آباد ہوں، 11:20 ہو گئے ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ 12 بجے یہاں سے نکل جائیں حضرت، 2 گھنٹے لگا لیں، 1:15 2:15 2:30 بجے ہم پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نا میں کسی پروگرام پہ تھا، یہی ٹائم ہوا، میں گھر پہنچا، میں جب اپنے دروازے پہ پہنچا تو مجھے اندر سے اپنے چھوٹے بیٹے ابراہیم کے رونے کی بڑی زور، میں نے کہا بھائی کام خراب ہے، خیر میں نے دروازہ کھولا، میرے بچوں کی امی اسکول اٹھا کے نا 2:30 بجے وہ ٹہل رہی تھی، میں نے کہا یہ بار رو رہا ہے، میں نے کہا 2-3 میں نے میڈیسن کے نام لیے، انہوں نے کہا ساریاں ٹرائی مار چڑی ہیں، میں سمجھ گیا نہیں ہسپتال لے کے جانا پڑنا ہے۔ میں ہاسپٹل لے گیا، ڈاکٹر سیانہ تھا، اس نے کہا بچے کے کان میں درد ہے، اس کی وجہ سے رو رہا ہے، اس نے ایک ڈرپ لگائی، اس کو سکون آ گیا، وہ سو گیا۔ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب لے جائیں آپ اس کو، میں نے کہا نہیں یار میں کو آدھا گھنٹہ ڈیکاں گا، گھر سے پھر لے کے آنا مشکل ہوگا، وہ الحمدللہ آدھے گھنٹے بعد بھی سوئے ہی رہا وہ، ہم نے اس کو لیا، ہم گھر چلے گئے۔ اب حضرت جی بچوں کی امی کی ٹوٹل عشاء رہتی تھی، میرے صرف وطر رہتے تھے حضرت، میں عشاء سنتیں نوافل پڑھ چکا تھا، وطر رہتے تھے صرف۔ ہم نے کیا کیا، اس کو چارپائی پہ لٹا کے نا، آگے میں پیچھے میری بچوں کی امی، ہم نے نماز شروع کر دی حضرت۔ مجھے یاد ہے حضرت میں وطروں کی 3ری رکعت میں تھا تو اٹھ کھڑا ہوا، آگے ابو پیچھے امی، اب اس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے نزدیک تو کھڑے ہیں، امی بھی کھڑی ہیں، ابو بھی کھڑے ہیں، اب وہ بار بار کیا کرے، کبھی میری طرف آئے اور ایسے نا لپ کے چارپائی پہ لپ کے مجھے پکڑ نہیں، میں نہ پکڑوں تو ماں کی طرف جائے، پڑھ دونوں نماز رہے تھے، حالانکہ کیونکہ چارپائی تھی، اگر وہ نیچے گرتا بڑا نقصان ہونا تھا، مسئلے کی روح سے میں نماز توڑ سکتا تھا، لیکن اندر کا جعلی صوفی جاگ پڑا، اس نے کہا یہ امتحان آ گیا، پتر نہ بوتا پیار ہے کہ رب نہ بوتا پیار ہے، میں شیطان کی بات میں آ گیا، میں نے نماز نہیں توڑی۔ ان پیچھے جڑی سی وہ سی ماں، پیچھے جڑی پڑھتی سی وہ کی سی، اسے نہیں دیکھا گیا، اس نے نماز توڑ کے نا تو اس کو سینے سے لگا لیا، جی تو اتنی دیر میں نے بھی نماز ختم کر دی، تو میں مصلے پہ بیٹھا بیٹھا رو پڑا، میں نے کہا مولوی سلیمان ایتھے ایک بچہ آواز مارے تے ماں نماز توڑ کے سینے نہ لاندی ہے، وہ چلیا جے کدی اونوں آواز مارے گا جڑا 70 ماواں نال ود پیار کردا ہے وہ کی کرے گا، ہے ماری کنے میں آج تک، ماری کنے میں کوٹھ کے دسے جے کسی نے ماری ہوئے آج تک، سود لے لیا، ملاوٹ کر لی، کتے کھلا دیے، گدے کھلا دیے، مینڈک کھلا دیے، اس سے نہیں مانگا کبھی، اور تو کیا مانگتا اس سے، بتا کیا نہیں وہ دے سکتا تجھے، کیوں نہیں مانگا تو نے اس سے، کیوں رشوت لی تو نے، کیوں سود لیا تو نے، کیوں جوا کھیلا تو نے، کیوں غلط راستے پہ چلا، اس نے کہا نہیں تھا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں، کیوں نہیں مانگا تو نے اس سے، مانگنا کبھی۔ ہارون سمجھ گیا، مجھے اس کی وجہ سے، ہارون نے جا کے اس کو سجدے سے اٹھایا، ساتھ لگایا، اس کو محل لے گیا، لیکن رات اس نے نا وائیں گزاری، جب صبح ہوئی نا تو ہارون نے اپنے وزیر سے کہا سارے بغداد جج اعلان کرواؤ، وزیر نے کہا کیا اعلان کروانا ہے، فرمایا اس کو غسل کرواؤ، شاہی پوشاک پہنا کے میرے ادھر لے کے آؤ اور سارے اعلان کرواؤ بغداد شریف میں، یہ اعلان کیا کروانا ہے، اس نے کہا اعلان یہ کرواؤ، آؤ آؤ آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے، آیا ہم تو مائل بکر بے یقینی کوئی چھپڑا چنان والے بے یقینی، ہم تو مائل بکر کوئی سائل ہی نہیں۔ میں آپ مجھے کہیں نہ کہ حضرت جی کتاب تو کوئی گل نہیں سنانی، تو میں حضرت فجر تک صرف جو میں سڑکوں پہ دیکھتا ہوں میں سنا سکتا ہوں، اور ایک بات بھی فالتو یا فضول نہیں سناؤں گا آپ کو،
اسی طرح حضرت ایک دن بچے آ گئے، وہ کہنے لگے حضرت صاحب سیالکوٹ چ نا پروگرام ہے تو اسی چاہتے ہیں کہ جناب تقریر فرمان۔ اب سفر کر کر کے نا ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر منڈی بہاؤدین سے سیالکوٹ نکلیں تو کتنا ٹائم لگے گا، فیصل آباد سے جائیں کتنا ٹائم لگے گا، لاہور سے نکلیں کتنا ٹائم لگے گا۔ الحمدللہ سفر اتنا کیا ہے حضرت۔ میں اس دن جدھر تھا نا، میں نے بچوں سے کہا، میں کہا پتر 2 بجے تک پہنچنا ہے میں۔ انہوں نے کہا جی اسی محفل چلا کے رکھاں گے۔ آ کے 15 منٹ کا خطاب، سلام اور دعا۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ جیسے حضرت جی آپ کی یہ لوکیشن ہے، ہم مین پہ گاڑی کھڑی کر کے آئے ہیں، پھر آگے بڑی گلی، پھر آگے پتلی گلی، اور پتلی گلی میں مسجد تھی۔ میں وہ سارے فاصلے طے کر کے نا میں پہنچ گیا۔ پھر 15 منٹ تو گفتگو نہیں ہوئی، گفتگو تو کافی آگے گئی ہے حضرت جی۔ محفل ختم ہو گئی، میں مسجد کے حال میں سے نا مسجد کے سین میں، اب وہ حضرت جی جو بچہ لنگر تقسیم کر رہا تھا نا، اس نے لنگر کا ڈبہ مجھے بھی تھمایا، اور یہ میری زندگی میں پہلی اور آخری بار ہوا۔ اس سے پہلے آج تک کبھی کسی نے مجھے ڈبہ پکڑانے کی جرت نہیں کی، کیونکہ سب کو پتہ ہے یہاں خطیب صاحب کھا چکے ہیں، یہاں خطیب صاحب جا کے کھائیں گے۔ پہلی اور آخری بار جی ہوا۔ مجھے اس کی اس حرکت پہ غصہ بھی آیا، بھائی اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا، مجھے ڈبہ پکڑا رہا ہے، لیکن میں نے غصہ کنٹرول کر لیا، اور میں نے بڑی شفقت سے اس بچے کو کہا، میں نے کہا بیٹا پہلی بات یہ ہے 3 بج چکے ہیں، کھانے کا ٹائم نہیں۔ دوسری بات میں چاول خوش ہو کے کھاتا بھی نہیں۔ تیسری بات دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، چھٹیاں ہیں، بچے ننیال گئے ہوئے ہیں، اپنے گھر ہے ہی کوئی نہیں، گھر لے کے جاؤں گا پڑے پڑے ضائع ہو جائیں گے، تو کسی اور کو دے دے۔ وہ آگے سے نا مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت صاحب لنگر نو نہ نہیں کری دی۔ میں جیو سنیو ہیں، مفتی تو سارے ہیں نا ہمارے سنیوں میں، مدرسے پاویں ایک دن نہیں گئے ہیں، فتوے تو ہمارے سنی سارے جیبوں میں لے کے گھوم رہے ہیں حضرت۔ ان جو پاویں حضرت جی انہوں کو فرض دی تعریف کر دے، انہوں بھی کوئی نہیں پتا ہے۔ پوچھ لو وضو دے فرض کنے نے، وہ بھی کوئی نہیں پتا ہے۔ انہوں پوچھ لو تیمم کی کوئی نہیں پتا ہے حضرت۔ ان مفتی ساڑھے سنی سارے ہی نے۔ وہ اسپیشل جی فتوہ لینا ہوئے مولویوں دے خلاف یا اپنے امام صاحب دے خلاف، وہ تو ایڈی ایڈی کتاب لکھی جانے نے حضرت ہے۔ ساڑھے سنیاں نے ایڈی ایڈی بڑی کتاب لکھی ہے، نماز پیچھے پڑھ کے جائیں گے، باہر جا کے غیبت کریں گے حضرت اپنے امام کی۔ نماز پیچھے پڑھ کے جائیں گے، باہر جا کے غیبت کریں گے، بڑی بری بیماری ہے حضرت۔ پیچھے نماز پڑھیں گے، باہر جا کے غیبت کریں گے۔ اللہ کی قسم ہے تم ان لوگوں کا احسان نہیں دے سکتے ہیں، بڑے قیمتی لوگ تھے یہ، تم نے بڑی بے قدری کی ہے ان کی۔ قدر تو ان کی اللہ اور اللہ کا رسول کریں گے آخرت میں حضرت، تم نے تو بے قدری کی ہے حضرت۔ تو ہی سارے وہ بیٹھے دے ہو جڑے 1 گھنٹے دا نعت خان 2.5 لاکھ تو لے کے 40,000 تک دین نو تیار ہو، انہاں بیچارے دا مہینے دا بھی 40,000 نہیں بنتا ہے۔ تم اتنے بے قدرے لوگ ہو، تم میراسیوں کو 1 گھنٹے کا 40 سے مٹھے تو مٹھا ہوں 40 لیندہ ہے۔ میں نعت خانوں کی بات نہیں کر رہا، وہ نعت خان تم 40,000 سے لے کر 2.5 لاکھ تک تم 1 گھنٹے کا دینے کو تیار ہو، انہوں دا مہینے دا بھی نہیں بنتا ہے۔ میں حضرت صاحب نکاح نہیں قبلہ صاحب میں پڑھانے جاتا کہیں، میں بہت بھاگتا ہوں، میرج ہال کا ماحول نہیں ہوتا کہ وہاں جایا جائے، لیکن یہ نہیں کہ میں جاتا ہی نہیں، بھائی کہیں پھنس جاتا ہے بندہ، کہیں ایسی جگہ ہوتی ہیں نہیں انکار ہوتا ہے۔ میری بھی کوئی ایسی جگہ کہ میں انکار نہیں کر سکا، میرے پاس رجسٹر بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ رجسٹرار جو تھے وہ اہل علاقہ کو عالم دین تھے حضرت جی، میں پرشور سارا انہوں نے کیا۔ میری ایک عادت ہے کہ جو علاقے کے عالم ہوں نا، اگر میں نکاح پڑھانے جاؤں تو میں کچھ نہ کچھ حصہ ان کا ڈلواتا ہوں، کیونکہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے لوگوں نے اس کو دیے کچھ نہیں، جس نکاح تے مصباحی صاحب نے پڑھایا تینوں کا دئیے، اتنے ظالم لوگ ہیں حضرت۔ اس لیے میں کچھ نہ کچھ جو علاقے کے عالم دین ہے میں ان کا کوئی نہ کوئی حصہ ڈلوا لیتا ہوں، ایجاب ان سے قبول کروا لوں گا، یا ان سے کہوں گا حضور خطبہ آپ ارشاد فرما دیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ان لوگوں کی عادت کا، وہ دیتے ہی نہیں جی، نکاح تے مصباحی صاحب نے پڑھایا ہے وہ لیندے کوئی نہیں، تے تینوں کا دے دئیے۔ کئی بار اس طرح ہوں حضرت، میرے کوئی نہ کوئی حصہ ان کا ڈلواتا ہوں حضرت۔ وہ نکاح ہو گیا، کھانا وغیرہ سٹارٹ ہو گیا، میں بھی بیٹھا تھا، وہ آ کے نا بندے مجھے پوچھ حضرت صاحب وہ مولوی صاحب نو کی دئیے نکاح پڑھان دا، مجھے چڑھ غصہ گیا، میں کہا زہر دے دیو، میں نے اسی طرح ہی کہا، کیونکہ اولیاء انہیں دا ڈر دیں آگوں کسی نے، میں کہا زہر دے دیو،
نہیں حضرت صاحب تسی کس طرح دی میں ہو زہر دیو مر جے جان چھٹے تہاڈی دینے کیوں جی اون جی گل مک جائے گی حضرت نہیں حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں بڑی عجیب بات کی میں عجیب ہی بات ہے میں کیمرے والوں کنے دیتے جے جی 1.5 لاکھ روپیہ 3 دنوں دا میں فوجی بینڈ لے کے آئے ہو کنے دیتے ہاں جی انہوں جی 50,000 روپیہ میں پیچھے سٹیج سجایا جی یہ کنے دیتے جے جی 25,000 روپیہ میں کیا میرج ہال کروایا جی یہ کنے دیتے جے جی 11 لاکھ روپیہ میں کیا 11 لاکھ والے میرج ہال تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی 50,000 والے فوجی بینڈ تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی 1.5 لاکھ والے جڑا نا وہ کی کہندے نے کیمرے تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی پیچھے 35,000 والے سٹیج تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی 50,000 والے ڈی جے تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی اوے جدے بغیر نکاح نہیں سی ہونا او دی واری آئی ہے تے پوچھدے ہو کی دئیے جس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا میرج ہال کے بغیر ہو جائے گا کیمرے کے بغیر ہو جائے گا سٹیج کے بغیر ہو جائے گا ڈی جے کے بغیر ہو جائے گا لیکن مولوی صاحب تو بغیر یو دی واری آنے پوچھنے کی دئیے میں کہ زہر ہی دے چھوڑو کام موک جائے اتنے بے قدرے لوگ ہو آپ حضرت اتنے آپ بے قدرے لوگ ہو تسی یہ سنڈے دے ہو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے حضرت تم اتنے بے قدرے لوگ ہو حضرت جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی جس نے کسی عالم باعمل کی دست بوسی کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرا ہاتھ چوما جس کو دیکھنا رسول اللہ کو دیکھنا جس سے ہاتھ میں لانا رسول اللہ سے ہاتھ میں لانا جس کے پیچھے نماز پڑھنا رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا جی دو دی واری آئے تو پوچھ دے ہو کی دئیے دو دی واری آئے تو پوچھ دے ہو کی دئیے ظلم نہیں ہوا یہ خدا دا واسطہ جے کوئی بدلو اپنے آپ یہ اپنے آپ تم نے اس وقت پاکستان میں جو سب سے سستی ترین سیٹ ہے نا وہ رسول اللہ کا ممبر اور مصلی ہے وہ ممبر اور 6,000 8,000 10,000 12,000 بس ایس تو تے نہیں کوئی اللہ ماشاءاللہ کے تیز تو سب سے قیمتی ترین سیٹ تھی تم نے سب سے عام سیٹ اس کو کر دیا حضرت اس کو سب سے اس لیے حضرت جی بدلو میں حضرت صاحب میرے دوست ہیں لاہور ہوتے ہیں وہ بیان انہوں نے رکھا بزد تھے کہنے لگے حضرت میرے نہ ذرا چلو میں حضرت جی مسجد دے چھت انہوں دے کار تے ٹر گیا میں مسجد چ بیٹھا حضرت صاحب میرا ایڈا تھرو ڈگا اللہ دی قسمیں انج لگے جویں تندور چ بیٹھا تھا حضرت جی مسجد تے اوتے کار ڈائریکٹ دھوپ پئی پوے تپے پیا سارے دا سارا مینوں رون آ کے میں حضرت نوں گلے لا کے بڑا رویا میں حضرت جی اسی تہاڈی قدر نہیں کر سکے قدر تہاڈی اللہ اور اللہ دا رسول کرن گے کل وہ پھر مجھے آگے سے رو کے کہتے ہیں حضرت کیوں رون دے دے آپ پہ تو ہی سناندے ہوں دے والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ قدر کرو یار نبی علیہ السلام دے ممبر اور مصلی مضبوط کرو یار پتہ پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا آج لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چھوڑ دیا ایسی تسی حضرت جی ماڑے گھراں دے لوگ اپنے بچے نو مولوی بنانے کوئی ڈی سی بھی اپنے بچے کو مولوی بناتا ہے کسی جنرل نے اپنے بچے کو مولوی بنایا ہو سپریم کورٹ کے کسی جج نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا ہو ہائی کورٹ کے کسی جج نے اپنے بچوں کو عالم دین کسی ڈاکٹر نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا کسی بیوروکریٹ نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا کیوں بھلا کیونکہ انہوں نے پتہ ہے حضرت جی جنہوں مولوی بنایا تے او بابا حضرت جی جنہوں نو کار اچھی آواز کھنگن بھی نہیں دیندی انہیں بھی مسجد چاہتے گل پینا ہے حضرت جی سیٹ ہی تم نے بڑی ہلکی کر دی ادھر آج حضرت جی اسسٹنٹ کمشنر 17واں سکیل ایک باری قادر آباد چ لنگے سارا قادر آباد ویکھے کہ اسسٹنٹ کمشنر لنگن ڈیا مولوی ہو رہی 3 باری بھی لنگ جان کسی کو پتہ ہی نہیں مولوی ہو رہی لنگن ڈے ہم نے اتنی بے قدری کی علم کی حضرت بدلو سنیو اپنے آپ بدلو یار، قدر کرو. مجھ میں کوئی کوتاہی ہے
میں اس کا جواب دوں گا اللہ. تو آپ رسول اللہ کے ممبر کے لیے کرو, آپ حضور نبی علیہ السلام کے ممبر کے لیے کرو. اگر میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کچھ غلط کر رہا ہوں, مجھے جواب دینا پڑے گا جا کے. آپ مجھے نہ دیکھو, ممبر شریف کو دیکھو یار, آپ مصلی کو دیکھو. حضرت خدا کا واسطہ اس کو لے کے آؤ اوپر, تاکہ لوگ شوق سے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. حضرت بنانے کو تیاری کوئی نہیں. اللہ حضرت جی اتنا پروٹوکول ہو, امام ہو, امام صاحب کے ساتھ مؤذن ہو, سیٹیں ہوں, 1 لاکھ سیلریاں ہوں. اللہ دی قسم ایس آواز نال بابے مسجداں چ اذان دے نے, دل کردا یا جا کے بابے دا گلا گھوڑ چھڑو یا اپنا گھوٹ لو. بات میں نے غلط تو نہیں کی حضرت صاحب, غلط تو نہیں کی تھی حضرت جی. محمد کو محمد پڑھتے ہیں, زبر پڑھتے ہیں سارے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کو الا اللہ پڑھتے ہیں. حی علی الصلاۃ کی ادائیگی کہاں ہوتی ہے ان سے؟ حی علی الفلاح کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ کمیٹی والوں نے پوچھو, کہتے ہیں حضرت جی ساڈے نالوں بڑا غریب ہی کوئی نہیں. رب نہیں غریب, نہ رب دا رسول غریب ہے, تیری نیت وچ فطور ہے. تیری نیت چ فطور ہے, تو اپنی نیت ٹھیک کر, رب غیبوں بھیجے گا. اور یہ کب سے ہو گیا کہ رب کا گھر غریب ہو گیا؟ ہم اپنی نیتیں ٹھیک کریں. اس کو اتنا اپ کرتے, باقاعدہ سیٹ ہوتی, مؤذن ہوتے. اللہ دی قسم اذان اٹھتی, دل کرتا مسجد جانتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی بابے ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیویں اذان دین دے, دل کرتا ہے دا گلا گھوٹ لو یا اپنا گھوٹ لو. تم نے کی ہی کچھ نہیں مسجد کے لیے. حضرت ٹیلاں لا کے تسی خوش ہو گئے, پتہ نہیں کی کر بیٹھے. جو کرنا تھا وہ ہوا ہی نہیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال کہتا ہے ناخوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے, ناخوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے, مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو. کلین ہے نے, ٹیلا ہے نے, پکھے ہے نے, اے سی ہے نے, نمازی کوئی نہیں ہے. نمازی کوئی نہیں ہے. نمازی تے جنہیں حضرت جی نمازی لے آنے ہیں, اسی نہ کیتا کی اسی وہ نال. میرے حضرت ایک دوست ہیں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی مکمل کر لی ہیں, یہ ہمارے سیالکوٹ کے پاس ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. وہ ایک دن میرے پاس آ گئے, کہنے لگے حضرت صاحب یونیورسٹی جانا وا, میرے کل موٹر سائیکل ہے, سارے پینٹ کوٹ پا کے کاراں چ اترتے ہیں, میں جانا بھی موٹر سائیکل تے, جان تک میری ساری داڑھی مٹی ہوئی ہوں. حضرت کو مینوں بھی کہ تو کسی دوست نو کہہ کے نہ کوئی گڈی دا بندوبست کرا دو, یونیورسٹی لگ گیا وا, کوئی سیلری چلو ٹھیک ہو گئی ہے, تو میں انشاءاللہ کچھ. میں نے کہا حضرت صاحب تسی صرف اینا دسو تسی کنے پیسے دیو گے گڈی لئی؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب میں 3 لاکھ روپیہ داں گا. میں کو پیار والا کو بندہ عظمت پائی یار دا, میں انہوں نے کہا جی عالم دین نے آپ دے دیں گے تاڑے پیسے. 4 لاکھ حضرت جی پایا, مہران گڈی لے دیتی اسی انہوں نے, 7 لاکھ روپے دیے. میں شیڈول تے سا, میں سیالکوٹ واپس آیا تو بچارے میرے کل آ گئے روندے. وہ میں حضرت کی ہویا ہے؟ کہنے حضرت صاحب گڈی لئی کمیٹی نے تنخواہ ہی کٹا چھڑی. میں کہا مولوی صاحب تسی تے امیر ہی بڑے ہو, تسی تنخواہ لے کے کی کرنا ہے؟ یہ ساڈے حالات, یہ ساڈے. میں حضرت وابڈا کا خطیب ہوں, گیپکو کا خطیب ہوں. میری وابڈا میں جو ایکسین صاحب ہیں نا, ان کو جی ایل آئی ملی ہوئی ہے حضرت, پورے 1 کنال پہ ان کی کوٹھی ہے حضرت. ایک حضرت ان کو ڈرائیور ملا ہوا ہے, ایک حضرت ان کو باورچی ملا ہوا ہے, ایک حضرت جی ان کو جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں مالی ملا ہوا ہے. ساڈا حالات کی نے, مولوی صاحب گڈی لے لیں تو ہی تنہائی کٹا چھڑنے, مولوی صاحب تسی تے امیر ہی بڑے. پھر کون اپنے بچوں کو عالم دین بنائے گا کوئی؟ کیوں بنائے بھائی عالم دین؟ بھائی پرانی باتیں نہ کرو, مادیت پرستی کا دور ہے. اب لوگ نفع نقصان کے سودے کرتے ہیں, لوگ یہ دیکھتے ہیں سیلری کدھر سے ملے گی. لوگ پیلیاں ویچ ڈنگر ویچ اپنے بچے ڈاکٹر بنا رہے ہیں. کیا آپ کے خیال میں اس قوم کو اتنی خدمت خلق کا شوق چڑھ گیا؟ سارے نو پتہ ہے ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کی ہونی ہے, تو مولوی بنے گا تو تنہا کی ہونی ہے.
تمہارا کچھ نہیں گیا، نقصان کس کا ہو گیا؟ ممبر اور مصلی کا۔ تمہارا تو کچھ نہیں گیا، نقصان کس کا ہو گیا؟ ممبر اور نہیں۔ کرو یار، ادھر ویکھو میرے تھاوا، تسی نہ گھبراؤ، جدا گھر ہے نا نہیں کٹن دے ڈے، اسی اپنی نیچتاں ٹھیک کریے، اسی اپنی نیچتاں ٹھیک کریے، تھی نہ ٹینشن لو، وہ تانوں اتھوں پیسے بھیجے گا، تھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ مشن بناؤ کمیٹی والوں، میں یہ نہیں کیمرہ لگا ہے، میں سمجھو کہ تانوں لگا دا ہوں، میں کیمرے میں لگا ہوں، مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ یہ بات پوری دنیا تک جائے گی۔ حضرت مشن بناؤ، حضرت ہم نے اس گھر میں رونق لگانی ہے، حضرت مشن بناؤ، رونق لگانی ہے، اور جس نے رونق لگانی ہے اس کو رونق لگاؤ حضرت، تاکہ رونق لگے حضرت۔ وہ میں اس نے نا مجھے بھی حضرت جی چاولوں کا شاپر تھمایا، پہلی بار ہوا جی، نہ پہلے نہ بعد میں، مجھے غصہ لگا، میں نے کہا تو مینوں کی سمجھے چولاں دا شاپر بنانے؟ وہ کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی، میں نے بھی اس کو اپنی کہانی سنا دی، اس نے کہا جی لنگر نو نہ نہیں، میں نے حضرت جی وہ شاپر اس کے ہاتھ سے نہ پکڑ لیا چاولوں کا، اب شاپر میں نے پکڑا ہوا ہے، مسجد سے نکل کے میں پتلی گلی سے نکل کے میں موٹی گلی، بڑی کھلی گلی، اب وہاں نا بچوں نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا مجھ سے، میں جواب دے رہا تھا، بندہ آ گیا حضرت، اور بندہ یہ نہیں کوئی پگ والا آیا، کوئی داڑھی والا آیا، نہ بالکل لبرل، داڑھی کوئی نہیں، مچھاں کوئی نہیں، کناں چ والیاں، انگریزی وال، گلے چ جنیاں کہ چیناں پا سکتا ہی ساریاں ہی پائیاں، ہاتھ تے جنیاں کہ رسیاں لپیٹ سکتا ہی ساریاں لپیٹیاں، اور آ کے مجھے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے مولوی ہے نے چول کے مکاشڑے جے سارے۔ میں تو آگے شاپر نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے اس کو تھما دیا، وہ میرے ہاتھ سے شاپر لے کے نا سڑک چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا، میری بھی گاڑی کھڑی تھی، اس میں اور مجھے میں 1.5-2 منٹ کا فرق پڑا، 1.5 یا 2 منٹ کے بعد جب میں سڑک پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ ایک دکان کے سامنے شاپر کھول کے نا تو چاول کھا رہا تھا، اب کچھ سڑک پہ یا وہ تھا یا میں تھا، تیسرا تھا کوئی نہیں، کچھ اس وقت ٹائم ہو چکا تھا 3:30 کا، ٹھیک ہے جی، تو میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے رونا آ گیا۔ اب آپ کہیں گے جی مولوی صاحب رونا کیڑی گل پہ آیا؟ رونا اس بات پہ آیا جس کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں کہاں شاپر اٹھا رہا تھا، مجھے زبردستی اٹھوایا گیا، مولوی نہیں کھانا نہ کھا، ساڈا بندہ بھوکھا ہے آن نہیں ڈیا، باہر تک تے لے جا ہے، ہن بندہ ساڈا انج دا ہے، انہیں مسجد آنا کوئی نہیں، بندے ساڈے دا اولیاء اس طرح دا ہے، جب مسجد آ گیا تو دا اولیاء ویکھ کے انہوں دینا کسی نہیں، تو کیا ہوا، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی خادمی سے منو حضرت جی وہ جیسے نہیں کہتے دل میں ایک حسد، ایک کیفیت اٹھی، اور میں نے پکا یقین، میں نے کہا سلیمان پکی گل نہیں تیرے نالوں بہتا پیار ہے تے نال ہی، بھائی میرے کو چکوایا نا، میرے کو چکوایا نا حضرت جی، میں سلیمان پکی گل نہیں تیرے نالوں بہتا پیار ہو دے نال ہی، تاں ہی تیرے کو چکوایا تو۔ اس لیے پھر میرے بزرگ کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، اور یہ تو ہوا ہی نہیں نا حضرت، کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا، پھر جواب کیا آیا، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو چاہے ہی تیرے کا ٹائم ہی نہیں ساڈے کہ تو 2:30-3 بجے سانوں ملن ہی نہیں آیا، تینوں روز 5 بجے اپنے گھر بلانے ہیں تو آیا ہی نہیں ہے، تو ساڈی گل منی کوئی نہیں ہے، دل تو کیا چیز ہے ہم یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ نام صحابی والا ہے، صحابی نہیں کافی بعد میں ہوئے ہیں حضرت، اور ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے نکاح بھی نہیں کیا، ساری زندگی مجرد رہے، تنہا رہے حضرت جی، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، سوکھا کام ہے جی، چھوٹا مجاہدہ ہے جی، لکھا بڑھاپا آ گیا، حضرت اپنی چارپائی پہ لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، حدیث پاک گزری نظر سے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا، جس کا انتقال بغیر نکاح کے ہو گیا، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ ایسوں کا جنت میں آپس میں نکاح کریں گے۔ اب جب حدیث پڑھی تو یقین تھا
کہا میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح نہیں ہونا ہے، تو عبداللہ کون ہوگی جنت میں تیری بیوی؟ لکھا اپنی چارپائی پہ لیٹے لیٹے دعا کر دی، پہلی رات نہیں مقبول، دوسری کی پھر نہیں مقبول، تیسری رات دعا کی تو قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کالے رنگ والی عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ آنکھ کھل گئی، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، سواری لی، بصرہ گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا، ایک مرید کے گھر بیٹھے، لوگوں نے عرض کی حضور بغیر بتائے کیسے آنا ہوا؟ اور فرمایا یہ تو بتاؤ تمہارے ادھر کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ عرض کی حضرت رہتی ہے۔ تو فرمایا پھر اسی سے ملنے آیا ہوں۔ عرض کی حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ وہ مل نہیں کو سکتا حضرت، وہ تو پاگل ہے، دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا کیوں مارتے ہیں؟ حضرت کام ہی اس طرح کے کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ عرض کی حضرت اگر کوئی رو رہا ہو نا تو وہ دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ لوگ پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا تم دیوانے ہو، وہ عقل والی ہے۔ عرض کی حضرت اجرت پہ نا دیہڑی پہ وہ ہماری بکریاں چراتی ہے، اور آج بھی وہ بکریاں لے کے جنگل گئی ہے، عصر کے وقت لوٹ آئے گی، آپ آرام کریں، آئے گی تو مل لیجئے گا۔ فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ بتاؤ کس سائیڈ پہ گئی ہے؟ لوگوں نے سائیڈ بتائی۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں چلا گیا۔ کہتے جب جنگل پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں، منظر کیا ہے کہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ بکریاں چرانے جا رہی ہیں، اولا کر کے آئی ہے، لیکن وہ کر کے رہی ہے جنگل میں سب سے چھپ کے نا مصلی بچھا کے تو نوافل ادا کر رہی ہے۔ فرماتے میں حیران ہوا، اوئے میمونہ تیری مردانگی پہ قربان، یہ تھے مسجد کوئی نہیں پڑھنا آندا، تو جنگل میں پڑھ رہی ہے۔ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا اگر میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے تو پھر اس کی بکریاں کون چرا رہا ہے؟ کدھر ہیں بکریاں؟ کہ تو اس سم دیکھتا ہوں تو منظر کیا ہے، بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں۔ فطرت بدل گئی ہے، فطرت بدل گئی۔ کہتے میں بڑا حیران ہوں، ابھی یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ کہتے ادھر دیکھوں تو حیران، ادھر دیکھوں تو حیران۔ فرماتے حیرانگی کے عالم میں کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں او عبداللہ ملن دا وعدہ تے جنت سی، تو ایتھے ہی آ گئے ہیں۔ کیا لوگ تھے یار، کیا لوگ تھے یار، کہا ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گئے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ آپ فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا، میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، تجھے میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ آپ فرماتے سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ کیا تھا؟ کہ شیراں تے بکریاں دی صلح، بس جی بس جی بس، شیراں اور بکریاں دی صلح کس طرح ہو گئی؟ ہائے ہائے۔ آپ فرماتے میں نے حضرت میمون، ویسے حضرت کے جاتے جاتے بال پوچھ لوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ 3 اگست 1984 میری تاریخ پیدائش ہے حضرت جی، میں 38 سال دا پورا ہو گیا ہوں، 39 میرا شروع ہے۔ میں اپنا گن لینا ہوں، تسی اپنا گن لو۔ علماء سے سوال نہیں ہے، آپ سے اور خود سے ہے، آپ اپنا گن لیں۔ ایک سوال کرتے ہیں خود سے، ٹھیک ہے جی؟ سلیمان مصباحی 39 سال دا تو ہو گئے ہیں، دساں بلا کدی 39 سالاں چ تینوں خیال بھی آیا ہے پتہ نہیں میرے مالک دی میرے نہ صلح ہے کہ نہیں؟ میں سوال پھر دوبارہ کرنے لگا، مولوی سلیمان 39 سال دا تو ہو گئے ہیں، کدی خیال بھی تینوں آیا ہے پتہ نہیں میرے اللہ دی میرے نہ صلح ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت آیا کدی خیال میرا اللہ پتہ نہیں میرے تو راضی ہے کہ نہیں، میرے نبی پاک میرے تو راضی نہیں کہ نہیں؟ آیا کدی خیال ہے؟ اللہ راضی انہوں نے ہی کرنا ہے سر، راضی انہوں نے ہی کرنا ہے، سارے نو کیتا، سس کیتی، بڈھی کیتی، سورا کیتا، سالہ کیتا، پنوجا کیتا، ایم این اے صاحب کیتے، ایم پی اے صاحب کیتے، ناظم صاحب کیتے، نیب ناظم صاحب کیتے، کونسلر صاحب کیتے،
نہیں کیتا تے فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ شیروں اور بکریوں میں صلح کب سے ہو گئی؟ تو آپ فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا، میں نے کہا میمونہ یہ شیروں اور بکریوں میں کب سے صلح ہو گئی؟ تو آپ فرماتے آگے سے رو کے حضرت میمونہ کہنے لگی عبداللہ جس دن دی میں اپنے اللہ نہ صلح کر لی ہے نا اس دن دی شیراں نے میری بکریاں نے بھی صلح کر لی ہے، صلح کر لی ہے صلح۔ وقت تو جا رہا ہے، وقت تو جا رہا ہے، یہ تو نہیں رکے گا حضرت۔ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیہ آئے، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور۔ نہیں حضرت اپنی نمازاں پوریاں کریے یار، اللہ دا ذکر کریے، درود پاک پڑھیے، وقت جاندہ جائے۔ اور میں بڑی آسان سی بات کہہ کے میری گھڑی پہ نظر آتا، بڑی روز رات کو حضرت چیک کر کے سویا کرو، وہ کتنا اکٹھا کر لیا جو چھوڑ کے جانا ہے، وہ کتنا اکٹھا کر لیا جو لے کے جانا ہے۔ سادی بات حضرت، وہ کتنا اکٹھا کیا جو چھوڑ کے جانا ہے، وہ کتنا اکٹھا کیا جو لے کے جانا، روز چیک کرو حضرت۔ اور اگر حضرت آپ ڈنڈی نہیں نہ مارو گے تو میرے خیال زیادہ وہی ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، جو لے کے جانا ہے وہ تو اکٹھا کوئی نہیں۔ چلے مولانا روم اور بات کھول کے واضح ہو جائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد نا بادشاہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا، موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا، سامنے میوے پڑے ہوئے تھے، کھانے پڑے ہوئے تھے، ساری کابینہ بیٹھی۔ وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا، بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی، وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے آج تمہیں ذرا بابے کا شغل نہ دکھاؤں۔ اب کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا، جو بادشاہ کی ہاں میں ہیں جی، سامنے تو نہیں نا حضرت جی، پچھوں ہی کارکر لینے ہیں، سامنے یہ دیکھیں نا اب یہ سیلاب جب گزرا ہے تو فیس بک پہ ساری قوم نہیں رو بنی ہوئی تھی، کتنے نے سیاستدان، کتنے نے سیاستدان، کتنے نے سیاستدان، تسی فیس بک تے پہنچ سکتے ہو۔ یہ ہونے لگے الیکشن حضرت جی سال بعد، جب آئیں گے پوچھنا ہاں کتنے سو، جب تونسا ڈوب رہا تھا کدھر تھے، جب راجن پور ڈوبا کدھر تھے، جب سوات ڈوبا، بحرین ڈوبا، مدائن ڈوبا، مینگورا ڈوبا، دیر ڈوبا کدھر تھے، جب حیدرآباد ڈوبا کدھر تھے، تسی فیس بک تے پہنچ سکتے ہو۔ سال بعد تھی پتہ کی کرنا ہے، ایک شامی، ایک بسکوٹ، ایک کیک رس، ایک چاہ دا کپ، ایک تے بریانی دے ڈبے تے پھر انہوں نے ووٹ دینے نے فیس بک پہ حضرت جی۔ سامنے کون ہے پوچھنے والا، ماں کا پتر۔ جی تھی سامنے پوچھنے والے ہوندے تے پاکستان دے حالات بھی نہ ہوندے حضرت، تھی فیس بک دے ہی رو سارے حضرت، اتنے تھی پوچھ سکتے ہو کتنے نے حکمران ہے، الیکشن آن لگے پوچھیو کتنے سو، جب پوچھ گیا کوئی تے میرا نام بدل دئیو حضرت۔ آپ نے پھر حضرت جی چاولوں کے ایک ڈبے پہ نہیں کو ووٹ دینا ہے، آپ نے بکنا ہے، آپ نے پھر چاولوں کے ایک ڈبے پہ، کسی نے شامی پہ بکنا ہے، کسی نے سبز کا چائے کے کپ پہ بکنا ہے، کسی نے سی کباب پہ بکنا ہے، سب نے بکنا ہے حضرت۔ اگر تم اتنے پوچھنے والے ہوتے تو یہ حالات ہوتے۔ اور یاد رکھنا حضرت جب پوچھنے والے تھے نا وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے، وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے، صرف لیڈر نہیں، صرف دوسرے خلیفہ نہیں، دوسرے یار بھی تھے، مراد رسول بھی تھے، نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ تھیں، ان کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا تھا، لیکن لوگ ان کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے حضرت یہ جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں یہ وہی سوٹ ہے جو ہمیں بھی ملا، آپ کو بھی ملا، میرا قد چھوٹا ہے، بڑی مشکل سے سوٹ بنا، حضرت دراز قد ہیں، کیسے بن گیا؟ فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا بالکل سچ کا، وہی کپڑا جو تجھے ملا، جو امیر المومنین کو ملا، تجھے بھی ایک ملا، امیر المومنین کو بھی ایک ہی ملا، تیرا قد چھوٹا تھا، کپڑا بڑی مشکل سے بنا، امیر المومنین کا قد دراز بن ہی نہیں سکتا تھا، ان کا اس طرح بن گیا، میں نے بھی اپنا سوٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ کا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنا دیا۔
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅੱਗੋਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਹਜ਼ਰਤ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਤੇ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ हजरत, पाकिस्तान के ये हालात होंगे हजरत। नाहल कौम है हजरत, हमने कोई खुशामद शुशामद नहीं करूँगा मैं आपकी हजरत साहब, बुजुर्ग आदमी हो, फैसला करना जी। नेशनल असम्बली की टोटल सीटें हैं 400, अल्लाह 400 भी पूरी नहीं है, कम है, मैं कहता हूँ 400 हैं। हम कितने हैं? 22 करोड़। भाई कादराबाद वाले हो, चलो सूफी आदमी ने मैं उन्होंने इम्तिहान च नहीं पाता, उन्होंने पहले हत्थे उड़े पे ने। तुसी दसो मैनू, ਕੰਨ 'ਚ ਦਸੀਓ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਨਾ ਲੈਣ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਸੀਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 22 ਕਰੋੜ ਨੂੰ 400 ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 22 ਕਰੋੜ ਨੂੰ 400 ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। हजरत जी 22 करोड़ छोड़ो, 22 लाख छोड़ो, 22,000 छोड़ो, और 2200 भी हो नीयत का ठीक, 400 तो उनको भी नहीं लूट सकते। कसूर 22 करोड़ का अपना ही, कसूर 22 करोड़ का। मैं तो इनको नहीं कसूरवार ठहराता कोई भी, हमारा अपना कसूर है। जब लूट रहे थे तू किधर था? तू किधर था? नहीं पुत्र, उठो। ये फेसबुक पे नहीं, ये बागड़ बिल्लियों से काम चलेगा हजरत। हिम्मत है तो सामने आ, नहीं तो जा जाके अपनी बुढ़ी के नाल 2-2 चूड़ियां तू ही पा ला। अब पाकिस्तान इस लेवल पे आ गया कि बोलना पड़ेगा हमें हजरत। तू मैं हजरत जी, बांग्लादेश इस्लामिक मुल्क है, मैं बड़ी कदर करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम कदर करते हैं इसकी, लेकिन को मामलात भी तो है ना हजरत जी। 71 में आपसे टूटा, इंडिया के पास गया, फिर आजाद हुआ। आपको पता है सैलाब में आपको बांग्लादेश ने भी इमदाद भेजी है। इतने हमारे खराब दिन आ गए हैं। मैं उनके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की कदर करता हूं, जरा भी तजहीक तजलील नहीं किसी बंगाली के लिए मेरे दिल में, कोई ऐसी बात नहीं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा फिर तुर्की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश कुछ नहीं देखा जाएगा। हमारी असल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। बंगाली, अफगानी, तुर्की, आजरबाईजान, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी असल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। लेकिन को बात भी तो है ना हजरत, 71 में हमसे टूटा, इंडिया के पास गया, टूटा भी हमारी कोताही से, इंडिया ने आजाद कर दिया। वो इतने हालात खराब कि हमें वो इमदाद भेज रहे हैं। मर गए सारे पाकिस्तान वाले, हिजड़े बसते हैं यहां। इतने हमारे खराब दिन कि हमें अब बांग्लादेश भी इमदाद भेजेगा। और दुख की बात यह है कि हमारे हुक्मरानों ने इमदाद ले भी ली। ये मेरी बात याद रखो हजरत, ये हम ही सारे अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं। ये हम इधर बैठ के कह रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है, बिल्कुल यही है। लेकिन कभी बाहर वालों से पूछो जाके, वो हमारे लिए क्या कहते हैं हजरत। वो पता क्या कहते हैं? पाकिस्तान का मतलब क्या, मंगण वाले, मंगण वाले। नहीं मंगण वाले ऐसी क्यों हजरत साहब? था नहीं पाकिस्तान मांगने वाला, हमने बना दिया इसको। किससे नहीं मांगा आपने? किसके पैसे नहीं देने आपने? दुबई के पैसे आपने देने हैं, कतर के पैसे आपने देने हैं, सऊदीया के पैसे आपने देने हैं, चाइना के पैसे आपने देने हैं, रशिया के पैसे आपने देने हैं, अमेरिका के पैसे आपने देने हैं, यूके के पैसे आपने देने हैं, IMF के पैसे आपने देने हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे आपने देने हैं। रूबी सूद उत्ते ये कभी पूछना, हम ट्रैवल करते हैं बाहर, क्या सलूक करते हैं एयरपोर्ट पे हमारे साथ हजरत। साड़ियां पग्गां भी लुआंदे ने, साड़ियां घड़ियां भी लुआंदे ने। उमरा करन जाओ जी, मैं चलो दूसरे एयरपोर्ट की बात ही नहीं करता, सऊदी एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं। नहीं लुआंदे हजरत साहब, साड़ा सारा कुछ सऊदी क्यों लुआंदे ने भला? असी मंगण वाले, मंगण वाले, असी मंगण वाले। और पता है हजरत जी कोताही किधर से हुई है? अल्लाह इन हुक्मरानों को हिदायत दे, दुबई मांगने गए, रशिया मांगने गए, कतर मांगने गए, कभी ये मदीना पाक मांगने जाते तो ये हालात ही ना होते हजरत। अल्लाह हजरत ने तो कह दिया, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।
لیکن سوکھا کام لبا جی سارے تانوں بھی لبا مینوں بھی لبا حکمراناں دے پا کے ویلے ہو جو اسی سارے دودھ دے ناتے وہی پیڑے بس اسی سارے دودھ دے ناتے حضرت یہ وقت بھی ہو رہا ہے میرے حضرت جی استاد فرماتے ہیں اس وقت بھی حضرت جی سب سے زیادہ زلزلے اور سونامی کا جس ملک کو سامنے اس کا نام ہے جاپان سب سے زیادہ کبھی کسی سے امداد نہیں لی انہوں نے خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں استاد فرماتے ہیں کہتے ہیں بھٹو کا دور تھا اور حضرت جی جاپان آپ کی زمین کا ارتھ کا وہ واحد ملک ہے جس نے ایٹم بم بھی کھایا حضرت ہیروشیما ناگاساکی بم بھی کھایا حضرت اس نے لیکن اس کے باوجود بھی تاڑی حضرت جی ٹیوٹا 1.3 یارس ایلٹس گرینڈی ریوو فارٹیونر خود ہی حضرت استاد فرماتے ہیں بھٹو نے نا 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا جاؤ ویکھیو جاپانی کی کر دینے ہوئے بم بھی کھادا سیلاب بھی ہوتے زلزلے بھی ہوتے ترقی کرتے جا رہے ہیں دن بدن جاپانی پروڈکٹ کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے یہ تو اب حضرت نہیں رہا جڑے بزرگ ساڈے بیٹھے ہیں کدی پوچھو جاپان دیا استریاں دا کڈا نام ہوندا سی حضرت یعنی جاپانی پروڈکٹ کا کتنا نام ہوتا تھا حضرت آج بھی ہے حضرت کہتے ہیں جی 12 بندے گئے پاکستان سے جاپان وزٹ کرنے کے جاپانی کرتے کیا ہیں جی کہتے ہیں 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے 12 جاپانی کھڑے تھے کہتے 11 بندے نے جان تو نہ کر چھڑی کہ جی اسی نہیں جانا اسی ہوٹل سے ٹھہرنا استاد فرماتے میں نے کہا اگر میں ہوٹل میں ٹھہر گیا تو میں کیسے دیکھوں گا جاپانی کیا کرتے ہیں ان میں ٹھہروں گا تو دیکھوں گا نا کہتے میں وہ واحد بندہ تھا جس نے جاپانی کے گھر جانے کو مان گیا میں کہتے ہیں جتنی دن رہا نا میں ایک ایک چیز جاپانیاں دی نوٹ کرتا رہا کھاتے کیسے ہیں پیتے کیسے ہیں اٹھتے کیسے ہیں سوتے کیسے ہیں نوٹ کرتا رہا کہتے اب میں بات بڑھاؤں گا نہیں 12 بج گئے ہیں فجر بھی پڑھنی ہے صبح سب نے پھر انشاءاللہ کبھی کہتے ہیں میں مواد اکٹھا کرتا رہا جو میں نے دیکھا کہتے جس دن آخری دن تھا نا ہمیں بتا دیا کہ بھائی آج ڈائریکٹ آپ کی پاکستان فلائٹ ہے کہتے میں بازار گیا وہاں سے میں نے کیمرہ خریدا اور میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور اس کو وہ کیمرہ تھما دیا کہتے جاپانی آگے سے بڑا ناراض ہوا اس نے کہا حضرت صاحب یہ کیا کر رہے ہیں میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں مجھے کہتے میں نے کہا نہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی فرمان مبارک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی میں جا رہا ہوں پھر پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو یہ کیمرہ اس لیے دے کے جا رہا ہوں تو جب بھی کیمرہ استعمال کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا کہتے پھر وہ چپ کر گیا کہتے ہم تھوڑا سا آگے چلے تو وہ جاپانی نا بڑا شرمندہ سا ہو کے مجھے کہتا ہے حضرت جب غصہ نہ کرو تو کیمرے دی رسید پھر میں نے دے دیو میں بڑا حیران ہوا یہ رسید کا کیا کرے گا کہتے رسید بہرحال میں نے نکال کے دے دی میں نے بھی پوچھ لیا کہتے میں نے کہا رسید کا کیا کرے گا کہتے وہ جاپانی مجھے آگے سے کہنے لگا حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جاپان میں جب بھی کوئی مہمان آئے لازم نہیں پاکستان سے آئے امریکہ جنہوں نے بم مارے ہے وہ تم ہی آ جاپان میں وہ جو بھی چیز جاپان سے خریدے گا جاپانی حکومت اس کو خریدی گئی ہر چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دے گی حضرت جب آپ نے کیمرہ خریدا یہ دیکھیں رسید پہ لکھا ہوا ہے آپ کو بھی ڈسکاؤنٹ ملا ہے اگر تو کیمرہ جاتا پاکستان پھر تو ڈسکاؤنٹ ٹھیک تھا اب کیمرہ رہنا ہے جاپان میں میں دکان پہ جاؤں گا رسید دکھاؤں گا ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا باقی پیسے اس کو دوں گا حضرت استاد فرماتے میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان سے اتنا مخلص ہے تو یہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا علماء سے سوال نہیں وہی قادر آباد لے ہو سوال تانوں تے سوال اپنے آپ جھوٹ نہ بولی اور رب دے گھر بیٹھے دے ہو سکتا ہے ساڈے تے رحم ہو جائے سچ بولنا بھی سارے ہیں ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص ہیں بولو تو صحیح نہیں یار ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص ہیں پتہ میرے پاکستان کی بدنصیبی کیا ہے حضرت صاحب باہر والے دا وگاڑ کھ نہیں سکے جدوں لٹیا گھر دے نہیں لٹیا اس کی بدنصیبی ہے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے حضرت اس کی بد نصیبی ہے حضرت اس ملک کی جس کو جب بھی لوٹا اپنوں نے لوٹا سلیمان نے لوٹا زید نے لوٹا
نہیں یار کریے یار کچھ، اٹھو پتر کریے میرے بچے ہو. پاکستان کے حالات دیکھ کے آپ کو رونا نہیں آتا؟ نہیں اٹھو، بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا. اٹھیے پتر ہوں کریے کچھ، نیت کرو کہ کچھ کرنا ہے. یہ قوم بیٹھ کے دعائیں کر رہی ہے، کوئی صلاح الدین ایوبی بھیجا. آپ کو پتہ نہیں آواز نہیں آتی، مجھے تو آتی ہے. پتہ کیا آگے سے آواز آتی ہے؟ تے تینوں صلاح الدین ایوبی بندیاں کی ہے، تو ایکٹر ہی بننا ہے. ایک کو محمد بن قاسم بھیجے، تینوں محمد بن قاسم بندیاں کی ہے، تو ایکٹر ہی بننا ہے. اے اللہ کو طارق بن زیاد بھیج، کدھو بھیج؟ تینوں طارق بن زیاد بندیاں کی ہے. تو ٹنڈا ہے، تو لولا ہے، تو تھتھا ہے، تو انا ہے، تو ٹیرا ہے. روٹی تو کھانا ہے، یانے تو جم لینے 10. طارق بن زیاد پہ تینوں طارق بن زیاد بندے کی. حضرت صاحب وہ کرنے والی بات بندہ کرے. تینوں طارق بن زیاد بندے کی. ٹیپو سلطان بھیج، کتوں بھیج؟ کیا 3 ٹانگیں تھی ٹیپو سلطان کی؟ کیا اڑتا تھا ہوا میں ٹیپو سلطان؟ تیری طرح کسی ماں نے پیدا کیا تھا اس کو. آ خالی ہے ٹیپو سلطان کی سیٹ، آ تجھے بھرتی کریں. وہ آج بھی دہلی کے میوزیم میں ٹیپو سلطان کی تلوار جس کا 100 کلو 2.5 من وزن ہے، وہ آج بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا؟ لیکن ایسے تو سارے نو چوڑیاں لی باں چاہیے دی. ٹیپو سلطان دی تلوار کے نے چکنی ہے؟ نہیں پتر اٹھو ہوں پاکستان والے ہو یار. وقت دیکھو 75 سال ہو گئے یار، رونا نہیں آتا تمہیں پاکستان دیکھ کے؟ اٹھو بیٹا ہمت کرو، رو اس مالک کے آگے، گڑ گڑا اس مالک کے آگے. ساری قوم ایک ہی کام لگی ہوئی ہے، اے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیما مینو نال رکھ لے. صرف حضرت حلیمہ نہیں ہوتی تو تمہیں پوچھتی. اوے جھوٹے، اے اسی والی مسجد میں آ کے تجھ سے 5 نمازیں تو پڑھی نہیں گئی، آگے عرب کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا. صرف تشریف لے گئی ہیں اس لیے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی خدمت کی ڈیوٹی ان سے لینی تھی وہ کر کے تشریف لے گئیں، اس لیے لگے ہوئے ہوتی تو تجھے ضرور پوچھتی. اور بڈی دے ڈر نال داڑھی تے تیرے کولوں رکھی نہیں جاندی ہے، تو ابو جہل دے ڈر نال باہر نکلنا سی. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو تم؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. امت ایسے کم لگی ہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. شاعر کی کیا کیفیت تھی، میں اس پہ کوئی کلام نہیں کر رہا. اس کی کون کی کیفیت؟ وہ اللہ دے بندیا تو مدینے دیاں ٹبیاں دیاں تصویراں بناتا رہ گیا. دیکھ جا کے دیکھ شہر مدینہ میں کیا کوہرام برپا ہے. تیرے نبی کے کارٹون بن گئے، تیرے نبی کے خاکے بن گئے، تیرے نبی پہ فلمیں بن گئیں. تو بہ کے ابھی بھی مدینے کے ٹبوں کی تصویریں بنا رہا ہے. اٹھو یار، کو گل کرو کو کرنے والی. سارا کچھ تباہ ہونے کے قریب کھڑا ہے. قوم آج بھی حضرت حلیمہ کی بکریوں پہ کھڑی ہے. بھائی ذوالفقار کی بات کب کرو گے؟ وہ نہیں قوم کو یاد رہی؟ وہ نہیں امت کو یاد رہی؟ حضرت بلال کا نیزہ بھول گئی امت؟ حضرت امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں بھول گئی امت؟ حضرت سعد بن نبی وقاص کا وہ تیر کمان بھول گئی امت؟ تانوں بکریاں یاد رہ گئیاں؟ کام کی بات کرو یار، کوئی اللہ کا نام لو. کوئی اٹھو اب یار، جتنے جوان بیٹھے ہو پتر اٹھو میاں، اٹھو اب اور گڑ گڑا اس مالک کے آگر. یا اللہ میں محمد بن قاسم بننا ہے، قبول کر میں. یا اللہ میں صلاح الدین ایوبی بننا ہے، دے طاقت مینوں. یا اللہ میں طارق بن زیاد بنن نوں تیار ہاں، لے میرے کولوں کم. یا اللہ میں ٹیپو سلطان کی تلوار کا حق ادا کروں گا، کر کرم مجھ پہ. کرم میں شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کے جن کو عطا کیا ہے تو نے دماغ سکندری. محمد بن قاسم پہ، صلاح الدین ایوبی پہ تو نہیں بیٹا. باتیں بڑی ہیں، میں اسی پہ ختم کر دوں گا. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں،
کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام ساتھی تشریف رکھیں، ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے، اصل وقت تو دعا کا بھی باقی ہے، حضرت صاحب دعا فرمائیں گے۔